بزرگوں نے یہ بات کہی، حضرت دلیل نہیں ہے، دلیل ان کے پاس ہوگی لیکن یہاں انہوں نے نہیں لکھی، ان کے پاس ہوگی، ان کے پاس ہوگی، یہ کون سی دلیل ہے؟ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کیا ایک جملے کے ساتھ ان تمام باتوں سے خود بری ذمہ ہو گئے؟ خود ایک جملہ فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، جس شخص کے پاس میرے بتائے ہوئے کسی فیصلے اور فتوے کی کوئی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے میرے فتوے کو لے کر آگے جو فتویٰ دے گا اس کے اوپر یہ کام حرام ہے۔ امام صاحب خود بری ذمہ ہو گئے کہ جب تک تمہیں دلیل معلوم نہ ہو میرے فتوے کو آگے جاری نہیں کرنا۔ امام صاحب خود فرماتے جبکہ حضرات نے تعصب میں آ کر اللہ اکبر حدیثیں گھڑ دی۔ حدیث گھڑنا کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک جملہ میرے اوپر گھڑ دیا، میری طرف منسوب کر دیا کہ پیغمبر کی حدیث ہے، حدیث نہیں تھی، اس شخص کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہاں فضیلتوں میں، مقام میں حدیث نے گھڑ دی۔ کیا کہا فی امتی رجل یقال لہ ابو حنیفہ وہو سراج امتی، لوگوں میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا رحمہ اللہ، وہ میری امت کا چراغ ہے۔ کہاں ہے؟ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب موضوعات میں نقل کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے اللہ کے پیغمبر پر۔ اسی طرح ایک اور روایت وہ تعصب میں گھڑی، وہ تعصب کیا تھا؟ کہا سیکون فی امتی رجل یقال لہ محمد بن ادریس اشد علی امتی من ابلیس، لوگوں میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، یعنی امام شافعی آئے گا، میری امت پر اس کا فتنہ ابلیس کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ یہ بھی جھوٹ، یہ بھی بہتان، یہ سب فوائد ہیں، ثمرات ہیں اندھی تقلید کے۔ اس اندھی تقلید نے ائمہ کی شان میں کیا کیا گستاخی کروائی، دونوں اماموں کی شان میں گستاخی کی۔ کیوں؟ تعصب کی بنیاد پر، تعصب کرتے ہوئے، اور کہیں یوں گھڑ کے پیش کیا، کیا کہا؟ لعنت آداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، جس شخص نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کسی ایک قول کو رد کر دیا، چھوڑ دیا، نہ مانا، کائنات کی ساری ریت کے ذرات کے برابر اس پر لعنت۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ تعصب میں ایسے نکلے، کہاں چلے گئے پتہ نہیں چلا، کہاں چلے گئے، اور کچھ نہ دیکھتے، اتنا تو دیکھ لیتے کہ چلے صحابہ کرام تو امام صاحب سے پہلے تھے، آپ کہیں کہ ہم نے ان کے لیے نہیں کہا، امام صاحب کے بعد آپ نظر دوڑا دیتے۔ فقہ حنفی کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، خود اقرار کیا جاتا ہے کہ پوری فقہ حنفی میں امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پوری فقہ کے 2/3 مسائل میں امام اعظم رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے۔ فقہ کے 3 حصے کریں، 2 حصوں کا اختلاف کیا ہے اور رد کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک قول کو رد کیا اس پر لعنتیں ہو۔ کیا بنے گا؟ کن ہستیوں پر آپ نے لعنتیں برسائی؟ جبکہ یہ اتھارٹی، یہ مقام اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ کل نبی مستجاب، لوگوں 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر
دعا قبول کی جاتی ہے، ان 6 میں ایک کون ہے؟ فرمایا التارک لسنتی، جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہے، جو میرے اعمال کو رد کرنے والا ہے، جو میرے اقوال کو رد کرنے والا ہے۔ اب آپ پر فیصلہ ہے، آپ خود سوچیں۔ ایک طرف ایک ہی شخص کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ جاتی ہے، جبکہ اس کے مخالف امام صاحب کا ایک فتویٰ آ جاتا ہے۔ اب یہ انسان کہاں جائے؟ یہ کہاں جائے؟ آپ کے کہنے کے مطابق اگر حدیث کو مانتا ہے اور امام صاحب کی بات کو چھوڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ریت کے ذرات کے برابر اس پر لانتے ہوں۔ اگر امام صاحب کی بات کو مانتا ہے، حدیث کو چھوڑتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں میری اور میرے رب کی لعنت ہے اس پر۔ کہاں جائے؟ جائے تو کہاں جائے؟ کوئی راستہ ہے؟ جبکہ اس تقلید نے ایسا بیڑا غرق کیا، اندھی تقلید کی۔ علماء سے پوچھیں یہ کون منع کرتا ہے، علماء سے پوچھیں، لیکن صاف شرط ہونی چاہیے کہ اس فتوے کا آپ نے مجھے جواب دیا، یہ مسئلہ بتایا، یہ قرآن کریم میں ہے یا حدیث پاک میں؟ اتنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا۔